اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی الحمدللہ آج ہمارا پہلا روزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رمضان کی تمام تر برکتیں اور سعادتیں نصیب فرمائے اور ہمیں صحت اور عافیت والی زندگی عطا فرمائے۔ جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفائے عاجلہ عاجلہ صحت عطا فرمائے، اور جو ہمارے عزیز و اقارب اس دنیا سے چلے گئے اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان میں بہترین عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمانا، قرآن پڑھ کر سمجھ کر پڑھنا سیکھیں، اور جو کچھ ہم اس میں پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنانا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنے اور تہجد گزاری کی بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سعادت عطا کرے۔ جی شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه لا نخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لا تعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين۔ اس کی قوم کے سرداروں نے جو اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں مبتلا تھے اس سے کہا کہ اے شعیب، ہم تجھے اور ان لوگوں کو جو تیرے ساتھ ایمان لائے ہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے، ورنہ تم لوگوں کو ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا۔ تو یہاں پر شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہو رہا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام اللہ کے رسول تھے اور مدین ہی کی اولاد تھے۔ یہ ایک قبیلے کا نام ہے جس کے جد امجد کا نام مدین یا مدیون بن ابراہیم تھا۔ یہ شمالی عرب میں جزیرہ نما سینا کے مشرقی ساحل اور اس کے متصل حجاز کے شمال مغرب میں آباد تھا۔ یہ دراصل بگڑے ہوئے مسلمان تھے۔ کوئی بھی خرابی ہو، فتنہ فساد کی ہر قسم کی بنیاد توحید سے انحراف ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام اپنی فصاحت اور خوش الحانی میں مشہور تھے، اس لیے ان کو خطیب الانبیاء بھی کہا جاتا ہے۔ انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ بھائیو، انسان کو جس نے پیدا کیا اس کے سامنے عاجزی سے جھکو، اس کی بندگی اختیار کرو تاکہ تم کامیاب زندگی بسر کر سکو، کیونکہ اس راستے سے جو ہٹ گیا اور خواہشات اور برائیوں کے راستے پہ چلا تو اپنا ہی نقصان کرے گا۔ چنانچہ اس زمانے میں ناپ تول میں کمی کر کے ایک دوسرے کے حق مارتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ نہ سمجھو کہ کمزور اور غریب آدمی کا حق مار لیا تو وہ بیچارہ بے بس ہونے کی وجہ سے کچھ نہیں کہے گا، کیونکہ تم بھی اور کمزور بھی اللہ کے بندے ہیں، دونوں کی گردن اللہ کے ہاتھ میں، وہ فتنہ فساد اور حق تلفی کا ضرور بدلہ دے گا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے لوگوں کو سمجھانا شروع کیا تو ان کا اپنی خطیبانہ باتوں سے عوام میں اثر اور نفوذ ہونے لگا۔ ان کی قوم کے سرداروں نے جو کہ گمراہ تھے لوگوں کے راستے میں بیٹھکیں قائم کی اور لوگوں کو حضرت شعیب کے پاس جانے سے روکنے لگے اور ڈرانے دھمکانے لگے۔ تو اس پر شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو، ایسا مت کرو، سیدھے راستے میں عیب مت نکالو اور لوگوں میں شک و شبہ پیدا نہ کرو، اور اس راستے کو چھوڑ دو جس پر تمہیں شیطان چلا آ رہا ہے۔ پہلے وہ انسان کو کہتے ہیں کہ اللہ کوئی شے نہیں، جو کچھ ہے تم ہی ہو، یہ دنیا یہاں ہی ختم ہو جائے گی، سامان دنیا تمہارے پاس ہے، طاقت تمہارے لیے ہے، تم اس کو اور بڑھا لو۔ تم ایسے لوگوں کے پیچھے نہ چلو جو دنیا میں تمہیں مشقت اور گھاٹے میں پھنساتے ہیں، اور شیطان کے ایجنٹ طرح طرح کے پروپیگنڈے سے شکوک و شبہات میں مبتلا کر کے لوگوں کو داعی حق سے دور کرنے لگتے ہیں، اور اپنے اقتدار کو بچانے کی فکر انہیں دامن گیر رہتی ہے۔ ادھر حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنی حالت پر غور کرو، تم پہلے مٹھی بھر تھے، زندگی کی ضروریات بھی میسر نہیں تھیں، پھر اللہ تعالیٰ نے تم پر فضل کیا اور اس نے تم کو ایک بڑی طاقتور جماعت بنایا، تمہیں اقتدار بخش دیا اور ہر قسم کے ساز و سامان تمہارے لیے مہیا کیے۔ اب تم اس دنیا کے لیے اتنے آگے بڑھ گئے کہ ناپ تول میں ایک دوسرے کا حق مارنے لگے ہو۔ یہ اس لیے ہوا کہ تم نے اللہ کو بھلا دیا اور اس کی توحید کے قائل نہیں رہے، تم نے اللہ کو چھوڑ کر اپنی ہر قسم کی دنیاوی اغراض کو اپنا لیا ہے اور شرک میں مبتلا ہو گئے ہو۔ اگر تم بھی ویسا ہی طریقہ اختیار کرو گے تو تمہارا انجام بھی ان سے مختلف نہیں ہوگا۔ تم میں سے کچھ لوگ تو ایمان لائے اور کچھ انکار کر رہے ہیں،
میں تم کو زبردستی منوانے سے رہا، اس کا فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہی آخر کار فیصلہ کرنے والا ہے۔ اس پر میں فیصلہ چھوڑتا ہوں، تم بھی انتظار کرو، میں بھی فیصلے کا انتظار صبر سے کروں گا۔ انسان کے اندر ایک ایسی صفت ہے جو اگر غلط رویہ اختیار کر لے تو انجام کار تباہ کن ہوتا ہے۔ یہی ضد اور اکڑ اس کے سرداروں میں آ چکی تھی، وہ متکبر ہو چکے تھے۔ انہوں نے کہا کہ نکالو شعیب کو اور اس کے ماننے والوں کو اپنی بستی سے، یا یہ ہماری راہ پہ آ جائیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم ہمیں زبردستی اس راہ پر لانا چاہتے ہو؟ اور اگر ہم اس پر راضی نہ ہوں تب بھی، اور ہمیں تمہارے طریقے کی پیروی جو ہے وہ قبول نہیں۔ قرآن کے نزدیک مذہب اور دین کا معاملہ یقین اور اطمینان قلب کا معاملہ ہے، اور جبراً کسی کو اس کے لیے مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ دایان حق اور منکرین کے درمیان یہی بنیادی فرق رہا ہے کہ ایک فریق کہتا ہے کہ ہمارا دل جس رائے حق کو سمجھتا ہے ہم اس پر ایمان لائیں گے، دوسرا فریق کہتا ہے کہ نہیں، ہم تمہیں جبراً اسی راہ پر چھوڑ دیں گے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم تمہیں اپنا دین زبردستی قبول کرنے کے لیے نہیں کہتے، ہم اس معاملے کو اللہ کے سپرد کرتے ہیں، اس کے حکم کے مقابلے میں ہمارا سر خم ہے۔ پھر دعا کی کہ اے ہمارے رب، ہم تیرے حکم کے مطابق لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف بلاتے رہیں۔ اب فیصلہ تیرے ہاتھ میں ہے، تو ایسا فیصلہ فرما کہ جس چیز کا مستحق ہے وہی اس کو مل جائے۔ اس دعا کا اثر یہ ہوا کہ اللہ نے اس غافل اور مغرور گروہ پر عذاب نازل فرمایا اور ایک زبردست زلزلے میں ان کو گھیر لیا۔ وہ اپنے گھروں میں منہ کے بل گرے پڑے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے مقابلے میں بڑائی دکھاتے تھے اور آپ کو اور آپ کے ماننے والوں کو شہر سے نکالنے پر تیار ہو چکے تھے، جو اپنے اقتدار کے سامنے کسی کو خاطر میں نہیں لاتے تھے۔ زلزلے کے ایک زبردست جھٹکے سے ہی بالکل تباہ ہو گئے۔ ایسے افراد کا انجام ایسا ہی ہوتا ہے۔ آج بھی سچے داعی حق جو اللہ کی بندگی کی طرف دعوت دینے والے ہیں، ان کے ساتھ ایسا ہی معاملہ ہوتا ہے۔ ان کے خلاف طرح طرح کی الزام تراشیاں کی جاتی ہیں اور ایک زمانہ اور جماعتیں مل کر ان کے خلاف نبرد آزما ہو جاتی ہے۔ آخر صاحب عظمت اس پر استقلال سے رواں دواں رہتے ہیں۔ یہ تاریخ کا المیہ ہے کہ جو افراد انسانوں کے سب سے زیادہ خیر خواہ ہوتے ہیں، ان کے خلاف ہی یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ لیکن اس قافلہ حق کی راہ روکنے والے ایک ایک کر کے اپنے انجام کو پہنچتے رہتے ہیں۔ اپنی تاریخ کو آنکھوں سے دیکھنے والوں پر یہ حقیقت روشن ہو جاتی ہے کہ تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے۔ آیت نمبر 94۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے کسی بستی میں نبی بھیجا اور اس بستی کے لوگوں کو پہلے تنگی اور سختی میں مبتلا نہ کیا ہو، اس خیال سے کہ شاید وہ عاجزی پر اتریں۔ پھر ہم نے ان کی بدحالی کو خوشحالی سے بدل دیا، یہاں تک کہ وہ خوب پھلے پھولے اور کہنے لگے کہ ہمارے اسلاف پر بھی اچھے اور برے دن آتے ہی رہے ہیں۔ آخر کار ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا اور انہیں خبر تک نہ ہوئی۔ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَرَّعُونَ۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے کسی بستی میں نبی بھیجا اور اس بستی کے لوگوں کو پہلے تنگی اور سختی میں مبتلا نہ کیا ہو، اس خیال سے کہ شاید وہ عاجزی پر اتریں۔ پھر ہم نے ان کی بدحالی کو خوشحالی سے بدل دیا، یہاں تک کہ وہ خوب پھلے پھولے اور کہنے لگے کہ ہمارے اسلاف پر بھی اچھے اور برے دن آتے ہی رہتے ہیں۔ آخر کار ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا اور انہیں خبر تک نہ ہوئی۔ اگر بستیوں کے لوگ ایمان لاتے اور تقوی کی روش اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے، مگر انہوں نے تو جھٹلایا، لہٰذا ہم نے اس بری کمائی کے حساب میں انہیں پکڑ لیا جو وہ خود سمیٹ رہے تھے۔ پھر کیا بستیوں کے لوگ اب اس سے بے خوف ہو گئے کہ ہماری گرفت کبھی اچانک ان پر رات کے وقت نہ آ جائے گی جب کہ وہ سوتے پڑے ہوں، یا انہیں اطمینان ہو گیا کہ ہمارا مضبوط ہاتھ کبھی یکایک ان پر دن کے وقت نہ پڑے گا جب کہ وہ کھیل رہے ہوں۔ کیا یہ لوگ اللہ کی چال سے بے خوف ہیں؟ حالانکہ اللہ کی چال سے وہی قوم بے خوف ہوتی ہے جو تباہ ہونے والی ہے۔ اور کیا ان لوگوں کو جو سابق اہل زمین کے بعد زمین کے وارث ہوتے ہیں، اس امر واقعہ نے کچھ سبق نہیں دیا کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے قصوروں پر انہیں پکڑ سکتے، مگر وہ سبق آموز حقائق سے تغافل برتتے ہیں اور ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں، پھر وہ کچھ نہیں سنتے۔ اور وہ یہ قومیں جن کے قصے ہم تمہیں سنا رہے ہیں تمہارے سامنے مثال میں موجود ہیں، ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے، مگر جس چیز کو وہ ایک دفعہ جھٹلا چکے تھے پھر وہ اسے ماننے والے نہ تھے۔ دیکھو ہم اس طرح منکرین حق کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں،
ہم نے ان میں سے اکثر میں کوئی پاس عہد نہ پایا بلکہ اکثر کو فاسق ہی پایا۔ یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایک گرنے والی قوم کی جگہ جو دوسری قوم اٹھتی ہے اس کے لیے اپنے پیش رو قوم کے زوال میں کافی رہنمائی موجود ہوتی ہے۔ وہ اگر عقل سے کام لے تو سمجھ سکتی ہے کہ کچھ مدت پہلے جو لوگ اسی جگہ داد عیش میں رہ رہے تھے اور جن کی عظمت کا جھنڈا یہاں لہرا رہا تھا، انہیں فکر و عمل کی کن غلطیوں نے برباد کیا، اور یہ بھی محسوس کر سکتی ہے کہ جس بالاتر اقتدار نے کل انہیں ان کی غلطیوں پر پکڑا تھا اور ان سے یہ جگہ خالی کرا لی تھی، آج وہ کہیں چلے نہیں گئے، نہ اس سے کسی نے یہ مقتدر چھین لی ہے کہ اس جگہ کے موجود ساکنین اگر وہی غلطیاں کریں گے جو سابقہ لوگ کرتے رہے تو وہ ان سے بھی اسی طرح خالی کرائی جا سکتی ہے جس طرح ان سے کرائی گئی۔ جب تاریخ سے اور عبرتناک آثار کے مشاہدے سے سبق نہیں لیتے اور اپنے آپ کو خود بھلا دیتے ہیں تو پھر اللہ کی طرف سے بھی انہیں سوچنے سمجھنے اور کسی ناصح کی بات سننے کی توفیق نہیں ملتی۔ خدا کا قانون فطرت یہی ہے کہ جو اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے اس کی بینائی تک آفتاب روشن کی کوئی کرن نہیں پہنچتی، اور جو خود نہیں سننا چاہتا اسے پھر کوئی کچھ نہیں سنا سکتا۔ یہاں جو پچھلی آیت میں ارشاد ہوا تھا کہ ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں پھر وہ کچھ نہیں سنتے، اس کی تشریح اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرما دی کہ یہ بات واضح ہے کہ دلوں پر مہر لگانے سے مراد ان کے ذہن انسانی کا اس نفسیاتی قانون کی زد میں آ جانا ہے جس کی روح سے وہ ایک دفعہ جاہلی تعصبات یا نفسانی اغراض کی بنا پر حق سے منہ موڑ لیتے ہیں، پھر انسان اپنی ضد اور ہٹ دھرمی کے الجھاؤ میں الجھا ہی چلا جاتا ہے اور کسی دلیل، کسی مشاہدے اور کسی تجربے سے اس کے دل کے دروازے حق کو قبول نہیں کرتے۔ پھر ان قوموں کے بعد جن کا اوپر ذکر کیا گیا، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کی قوم کے سرداروں کے پاس بھیجا، مگر انہوں نے بھی ہماری نشانیوں کے ساتھ ظلم کیا، یعنی انہوں نے بھی نہیں مانا اور انہیں جادوگری قرار دے کر ٹالنے کی کوشش کی۔ بس دیکھو کہ ان مفسدوں کا کیا انجام ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے فرعون، میں کائنات کے مالک کی طرف سے بھیجا ہوا آیا ہوں، میرا منصب یہی ہے کہ اللہ کا نام لے کر کوئی بات حق کے سوا نہ کہوں، میں تم لوگوں کے پاس تمہارے رب کی طرف سے صریح دلیل ماموریت لے کر آیا ہوں، لہٰذا تو اب بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دو چیزوں کی دعوت لے کر فرعون کے پاس گئے تھے، ایک یہ کہ وہ اللہ کی بندگی کریں، دوسرا یہ کہ بنی اسرائیل کی قوم جو پہلے سے مسلمان تھی اس کو اپنے ظلم و ستم سے رہا کرے۔ قرآن میں ان دونوں دعوتوں کا کہیں یکجا ذکر کیا گیا اور کہیں موقع محل کے لحاظ سے صرف ایک ہی بات بیان کی گئی ہے۔ فرعون نے کہا، اگر تو کوئی نشانی لایا ہے اور اپنے دعوے میں سچا ہے تو اسے پیش کر۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا اور یکایک وہ ایک جیتا جاگتا اژدہا تھا۔ اس نے اپنی جیب سے ہاتھ نکالا اور سب دیکھنے والوں کے سامنے وہ چمک رہا تھا، لیکن فرعون اور اس کے سرداروں نے حق کو تسلیم نہیں کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد فراعنِ مصر نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا لیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں فرعون کی غلامی اور پرستش سے نجات دلا کر اپنے رب کی عبادت کے لیے ارض مقدس لے جانا چاہتے تھے۔ اگلا رکوع آیت نمبر 109 سے 126 تک۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے دربار کا اس میں مکالمہ پیش کیا گیا ہے۔ درباریوں اور فرعون میں مشاورت ہو رہی ہے، حضرت موسیٰ کے بارے میں رائے زنی کی جا رہی ہے۔ درباریوں کے مشورے پر فرعون حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو کچھ مہلت دیتا ہے کہ تاکہ مصر کے شہروں سے بڑے بڑے جادوگروں کو جمع کیا جا سکے۔ چنانچہ بڑے ماہر جادوگروں کو جمع کیا جاتا ہے اور تمام لوگوں کو بھی جمع کیا جاتا ہے۔ جادوگر فرعون سے استفسار کرتے ہیں کہ اگر ہم غالب ہو گئے تو ہمیں اس کا کیا صلہ ملے گا۔ فرعون نے کہا کہ تم میرے مقرب بندوں میں شریک ہو جاؤ گے۔ چنانچہ کارروائی کی ابتدا جادوگروں سے ہوئی۔ انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں زمین پر ڈالیں تو جادو اور فریب کے زور سے وہ مجمع پر چھا گئے اور لوگوں کی نظروں میں جادو کے زور سے خیالی رسیاں بن گئیں جو حقیقت کے خلاف تھا۔ گویا وہ رسیاں دوڑتے ہوئے سانپ نظر آنے لگے، لیکن یہ سب کچھ نظر بندی کا کرشمہ تھا۔ پھر اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنا عصا زمین پر ڈال دیں، چنانچہ وہ دوسرے لمحے اژدہا بن گیا۔ جو جادوگروں نے سوانگ رچایا تھا وہ سب نگل گیا۔ اس معارضہ حق اور باطل میں غالب حق ہوا جو اللہ کی طرف سے تھا، اور باطل جو انسانی عمل تھا وہ معدوم ہو گیا۔ یہ دیکھ کر فرعون کے لوگ خائب اور خاسر ہو گئے اور سر نیچا کر کے میدان سے منتشر ہو گئے۔
ادھر جادوگر عارفین حق اور مومن بن گیا اور سر تسلیم خم کر دیا اور سر کے بل تعظیم الہی میں سجدے میں گر گئے۔ جادوگروں کے ایمان لانے کے بعد فرعون کو بہت طیش آیا، بولا میری اجازت کے بغیر تم موسیٰ کے رب کو کیسے مان سکتے ہو؟ یہ تمہاری سب کی ملی بھگت ہے، تم سب اکٹھے ہو کر اس کے آگے سر تسلیم خم کر رہے ہو تاکہ عوام متاثر ہو جائیں۔ یہ تمہارا متفقہ سازش ہے تاکہ سادہ لو مصریوں کو ان کے ساتھ مل کر ملک سے نکالو اور خود قابض ہو جاؤ۔ یہ تقریر اس نے اپنی ربوبیت کا وقار رکھنے کے لیے کی اور کہہ کر ڈرایا کہ تم سب کو سزا دوں گا اور مخالف سمتوں سے تمہارے ہاتھ پاؤں کٹوا دوں گا، تمہیں پھانسی چڑھوا دوں گا۔ مگر جادوگر جام معرفت نوش کر کے یکسو ہو چکے تھے۔ یہ وہ نشہ نہ تھا جس کو فرعون کی دھمکیاں دور کر سکتی، وہ معرفت الہی کے سب سے بلند مقام پر فائز ہو چکے تھے۔ ان کو کسی قسم کا خوف باقی نہ رہا تھا۔ جب انسان حقیقی معرفت حاصل کر لیتا ہے تو پھر اس کو یہ دنیا کی زندگی ہیچ نظر آتی ہے۔ وہ جلد از جلد اپنے حقیقی مالک کے حضور پہنچ جانے کو اپنے لیے سب سے بڑی سعادت سمجھنے لگتا ہے، اور بڑی سے بڑی سزا یا عقوبت اس کے پائے استقامت کو متزلزل نہیں کر سکتی۔ پھر انہوں نے اپنے رب سے دعا کی کہ اے پروردگار عالم، ہم پر صبر و استقامت ڈیل دے تاکہ ہر حال میں مسلم کی حیثیت سے زندہ رہیں اور اسی حالت میں تیرے پاس لوٹ کر آئیں۔ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین۔ آیت نمبر 127 سے 129۔ فرعون اور اس کے درباری اب اس فکر میں تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کس طرح روکا جائے کہ وہ اپنی قوم کے حمایتی بن کر ان کو اپنے ساتھ نہ ملائیں، ورنہ سب مل کر ہمارے خلاف نبرد آزما ہو جائیں گے۔ کیونکہ جادوگروں کا سحر اب ٹوٹ چکا تھا، اب فرعون اور اس کے درباریوں نے یہ مشورہ کیا کہ بنی اسرائیل کے بیٹوں کو پیدائش کے وقت ہی قتل کرا دیں اور لڑکیوں کو زندہ رکھیں۔ نجومیوں نے فرعون کو بتایا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جس کے ہاتھ سے اس کی سلطنت جاتی رہے گی۔ چنانچہ اس کے مطابق یہ حکم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے قبل ہی جاری کر دیا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے محل میں معجزانہ طریقے سے پرورش پائی۔ اس کی تفصیل آگے ہم سورہ القصص میں پڑھیں گے۔ اب بھی اسی حکم کی تجدید کی گئی اور نئے عزم کے ساتھ اس پر عمل درآمد کرنے کا منصوبہ بنایا گیا۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ زمین کا اصل مالک اللہ ہے، اللہ کے حکم کے بغیر کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ وہ اپنی حکمت اور مصلحت کے تحت جس کو چاہتا ہے کچھ مدت کے لیے اقتدار دیتا ہے۔ اب اگر فرعون ظلم و ستم پر اتر آیا ہے اور نسل کشی کرنے پر تل گیا ہے تو اس وقت تمہارا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی طرف رجوع کرو اور اس سے مدد طلب کرو۔ وہ عنقریب اس کا فیصلہ کر دے گا۔ متقی اور پرہیزگاروں کے لیے ہی انجام خیر ہوتا ہے، وہی ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں۔ وہی تمہارے دشمن کو ہلاک کرے گا اور آخرکار تمہیں ہی اپنی زمین کا خلیفہ بنائے گا، اور اس کی سنت یہی ہے کہ وہ اپنی زمین کو اچھائیوں اور نیکیوں کو گہوارہ بنانا چاہتا ہے، اور ایک کے بعد دوسری قوم کو موقع دیتا رہتا ہے کہ کون کس طرح عمل کرتا ہے۔ وہ تمہیں جب موقع دے گا تو پھر وہ دیکھے گا کہ تم کیا عمل کرتے ہو، کس طرح اس کی مخلوق سے رویہ رکھتے ہو اور کس طرح اس کی بندگی کا نظام قائم کرتے ہو تاکہ اللہ کی زمین امن، سلامتی اور خوشحالی سے بھر جائے اور تم دکھ بھری انسانیت کے کام آؤ۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَكَّرُونَ۔ ہم نے فرعون کے لوگوں کو کئی سال تک قحط اور پیداوار کی کمی میں مبتلا رکھا کہ شاید ان کو ہوش آئے، مگر ان کا حال یہ تھا کہ جب اچھا زمانہ آتا تو کہتے ہم اسی کے مستحق ہیں، اور جب برا زمانہ آتا تو موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کو اپنے لیے فعال بد ٹھہراتے، حالانکہ در حقیقت ان کی فعال بد تو اللہ کے پاس تھی، مگر ان میں سے اکثر بے علم تھے۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تو ہمیں مسحور کرنے کے لیے خواہ کوئی نشانی لے آئے، ہم تیری بات ماننے والے نہیں۔ یہ انتہائی ہٹ دھرمی و سخن پروری تھی کہ فرعون کے اہل دربار اس چیز کو بھی جادو قرار دے رہے تھے جس کے متعلق وہ خود بھی بالیقین جانتے تھے کہ وہ جادو کا نتیجہ نہیں ہو سکتی۔ شاید کوئی بے وقوف آدمی بھی یہ باور نہ کر پائے کہ ایک پورے ملک میں قحط پڑ جانا اور زمین کی پیداوار میں مسلسل کمی واقع ہونا کسی جادو کا کرشمہ ہو سکتا ہے۔ اسی بنا پر اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورۃ النمل میں فرماتے ہیں کہ جب ہماری نشانیاں اعلانیہ ان کی نگاہوں کے سامنے آئیں تو انہوں نے کہا کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔
حالانکہ ان کے دل اندر سے قائل ہو چکے تھے، مگر انہوں نے محض ظلم اور سرکشی کی راہ سے اس کا انکار کر دیا۔ آخر کار ہم نے ان پر طوفان بھیجا۔ یہ بارش کا طوفان تھا جس میں اولے برستے تھے۔ پھر ٹڈی دل چھوڑے، سرسریاں پھلائیں، مینڈک نکالے اور خون برسایا۔ یہ سب نشانیاں الگ الگ کر کے دکھائیں۔ یہ سب اللہ کی طرف سے ان پر عذاب تھا، مگر وہ سرکشی کیے چلے گئے اور وہ بڑے ہی مجرم لوگ تھے۔ جب کبھی ان پر بلا نازل ہو جاتی تو کہتے، اے موسیٰ، تجھے اپنے رب کی طرف سے جو منصب حاصل ہے اس کی بنا پر ہمارے حق میں دعا کر۔ اگر اب کہ تو ہم پر سے یہ بلا ٹلوا دے تو ہم تیری بات مان لیں گے اور بنی اسرائیل کو تیرے ساتھ بھیج دیں گے۔ مگر جب ہم ان پر سے اپنا عذاب ایک مقررہ وقت تک کے لیے، جس کو وہ بہرحال پہنچنے والے تھے، ہٹا لیتے تو وہ یک لخت اپنے عہد سے پھر جاتے۔ تب ہم نے ان سے انتقام لیا اور انہیں سمندر میں غرق کر دیا، کیونکہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا اور ان سے بے پرواہ ہو گئے تھے۔ اور ان کی جگہ ہم نے ان لوگوں کو جو کمزور بنا کر رکھے گئے تھے اس سرزمین کے مشرق و مغرب کا وارث بنا دیا، جسے ہم نے برکتوں سے مالا مال کیا تھا، یعنی بنی اسرائیل کو فلسطین کی سرزمین کا وارث بنایا۔ بعض لوگوں نے اس کا مفہوم یہ لیا کہ بنی اسرائیل خود سرزمین مصر کے مالک بنا دیے گئے۔ اس طرح بنی اسرائیل کے حق میں تیرے رب کا وعدہ خیر پورا ہوا، کیونکہ انہوں نے صبر سے کام لیا تھا، اور فرعون اور اس کی قوم کا وہ سب کچھ برباد کر دیا گیا جو وہ بناتے اور چڑھاتے تھے۔ بالآخر حضرت موسیٰ اپنی قوم کے ساتھ وہاں سے چل دیے اور بحر کلزم کے شمالی حصے سے پار چلے گئے، اور ان کا تعاقب کرنے میں فرعون اور اس کا لشکر آیا اور وہ سب ڈوب گئے۔ یہ انجام ان کی تکذیب کا ہوا۔ اور اس کے بعد اللہ نے اب بنی اسرائیل کو جو کمزور تھے وہاں کا وارث بنا دیا۔ اللہ اس طرح جابروں کو مٹاتا ہے اور کمزوروں کو عروج دیتا ہے۔ جب بنی اسرائیل جزیرہ نما سینا میں پہنچے تو وہاں کے کنعانی قبائل کو بت پرستی میں مبتلا دیکھ کر ان کے بھی پرانے نقوش تازہ ہو گئے اور لگے پتھر کے بت مانگنے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، تمہاری یہ خواہش نادانی ہے۔ کیا تم چاہتے ہو کہ تمہارے لیے علم اور انصاف سے باہر قدم نکال کر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور معبود تلاش کر لاؤں؟ حالانکہ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، تمہیں سب پر فضیلت عطا کی ہے۔ اللہ نے تم پر ابھی ابھی یہ تھوڑا احسان کیا ہے کہ تمہیں فرعونیوں کے ظلم سے نجات دی، جبکہ وہ تمہاری نرینہ اولاد کو قتل کرتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑتے تھے۔ تم کو غلامی سے نجات دلائی، اس سے بڑا احسان کیا ہوگا؟ تو پھر ادھر کیوں بھٹکتے ہو؟ آیت نمبر 142۔ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ۔ ہم نے موسیٰ کو 30 شب و روز کے لیے کوہ سینا پر طلب کیا اور بعد میں 10 دن کا اور اضافہ کر دیا۔ اس طرح اس کے رب کی مقرر کردہ مدت پورے 40 دن ہو گئی۔ موسیٰ نے چلتے ہوئے اپنے بھائی ہارون سے کہا، میرے پیچھے تم میری قوم میں میری جانشینی کرنا اور ٹھیک کام کرتے رہنا اور بگاڑ پیدا کرنے والوں کے طریقے پہ نہ چلنا۔ اس رکوع میں بنی اسرائیل کی داستان عبرت کا تذکرہ ہو رہا ہے، جیسے کہ سورہ بقرہ میں بھی یہ گزر چکا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر 40 راتوں کی ریاضت فرض کی گئی تھی۔ یہ اس وجہ سے ہوا کہ سنت اللہ کے مطابق داعی کے لیے اپنے منصب اور مقام کے اعتبار سے ریاضت سے گزرنا ضروری ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امت مسلمہ کو بھی اس مشن کی تکمیل کرنا ہوتی ہے۔ اس لیے ماہ رمضان کے 30 روزے بتواتر فرض کیے گئے اور 10 اختیاری یعنی شوال کے، تاکہ ایک بندہ مومن میں وہ صفات اجاگر ہو سکیں جس کی بنا پر وہ خلافت عرضی پر متمکن ہو سکے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے جانے لگے تو آپ نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا نائب مقرر فرمایا اور ہدایت دی کہ وہ ان کے بعد اپنی قوم کی اصلاح میں لگے رہیں، چونکہ بنی اسرائیل کی سابقہ نافرمانیوں کا تجربہ ہو چکا تھا، اس لیے ضروری تھا کہ وہ ان کو قائم مقام بنائیں۔ پھر یہ بھی فرمایا کہ اگر تم کو کوئی بگاڑ کی طرف دعوت دے تو ان کی کوئی بات ہرگز نہ ماننا۔ اس کے بعد آپ اللہ کی ہم کلامی کے مشرف ہوئے
توجہ اور مراقبہ سے سرشار اعتکاف کا چلہ پورا کرنے کے بعد اللہ کے غیبی خطاب سے بے اختیار دیدار کی تڑپ پیدا ہوئی اور پکار اٹھے، اے بار الہی، شرف ہم کلامی بخشا ہے تو چہرہ انور یا جلوہ ذات کا دیدار کرا دے۔ اس پر فرمایا کہ تو اس دنیا میں مشاہدہ الہی کی تاب نہیں لا سکے گا اور اس کا متحمل نہ ہوگا، کیونکہ انسان کی آنکھ مادی لحاظ سے خفیف ترین چیز ہے، یہ اس کی برداشت کیسے کر سکتی ہے؟ اس کی مثال ایسی ہے کہ انسان اگر اللہ کی مخلوق سورج کو دیکھے تو اس کی ضیاء پاشیوں کو برداشت نہیں کر سکتا، چنانچہ تجلی انوار الہی کی تاب بھی نہیں لا سکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر تم شوق دیدار رکھتے ہو تو اس پہاڑی کی طرف دیکھو۔ پھر جب ایک لحظہ کے لیے کوہ طور پر اپنا پرتو ڈالا تو پہاڑ کا وہ حصہ جہاں تجلی الہی پڑی تھی بھڑک کر ریزہ ریزہ ہو گیا۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اس تجلی کی ایک جھلک دیکھ کر بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ پھر دوبارہ ہوش میں آئے تو زبان پر حمد و ثنا جاری تھی اور اپنے عجز کا اعتراف کیا۔ ان کے اس نیاز مندانہ اظہار تقدیس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی اور فرمایا، اے موسیٰ، میں نے تجھے تمام انسانوں میں برگزیدہ کیا اور تمہیں جو وحی الہی سے کندہ کی گئی تھی وہ براہ راست ہم کلامی سے نوازا۔ جو کچھ میں نے تجھے دیا ہے اس کو بتشکر قبول کر اور میرے شکر گزار بندوں میں سے ہو جا۔ آگے فرمایا جا رہا ہے کہ جو لوگ کلام ربانی اور نشانیوں کو جو آفاق اور انفس میں پھیلی ہوئی ہیں ناقابل التفات سمجھتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں اپنے علم اور دانش کو بلند خیال کرتے ہیں، ان کو یہ سرکشی، تکبر اور غرور میں بڑا بننے کی خواہش حق بات کو قبول کرنے سے دور کر دیتی ہے۔ ان کے سامنے کتنے بھی تحقیق اور صداقت کے نشانات آ جائیں وہ کبھی حق کو قبول نہیں کریں گے۔ اس کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ہر شعبہ زندگی کے متعلق نصیحت اور ہر پہلو کے متعلق واضح ہدایت تختیوں پر لکھ کر دے دی اور اس سے کہا، ان ہدایات کو مضبوط ہاتھوں سے سنبھال اور اپنی قوم کو حکم دے کہ ان کے بہتر مفہوم کی پیروی کریں۔ ان قریب میں تمہیں فاسقوں کے گھر دکھاؤں گا، میں اپنی نشانیوں سے ان لوگوں کی نگاہیں پھیر دوں گا جو بغیر کسی حق کے زمین میں بڑے بنتے ہیں۔ وہ خواہ کوئی بھی نشانی دیکھ لیں کبھی ایمان نہیں لائیں گے۔ اگر سیدھا راستہ ان کے سامنے آئے تو اسے اختیار نہیں کریں گے اور اگر ٹیڑھا راستہ نظر آئے تو اس پر چل پڑیں گے، اس لیے کہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا اور ان سے بے پرواہی کرتے رہے۔ ہماری نشانیوں کو جس کسی نے جھٹلایا اور آخرت کی پیشی کا انکار کیا اس کے سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ کیا لوگ اس کے سوا کچھ اور جزا پا سکتے ہیں کہ جیسا کریں ویسا بھریں؟ آج بھی لوگوں کا حال ایسا ہی ہے۔ مسلمانوں نے حاضر اور موجود دنیاوی زندگی کو اپنا اصل محور اور مرکز بنا لیا ہے۔ ان کے سامنے اگر دین یعنی اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کی بات کی جائے تو کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس فرصت نہیں، یہ سب ٹھیک ہے لیکن ہمارے پاس وقت نہیں کہ ہم اس دعوت حق کے لیے کچھ وقت نکالیں۔ ایسے ہی لوگوں کو عبد الدنیا و عبد الدرہم و دینار کہا جاتا ہے۔ اگلا رکوع آیت نمبر 148۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر 40 دن کے لیے جب چلے گئے تو ان کی عدم موجودگی میں ان کی قوم نے دوسری قوموں کی دیکھا دیکھی چند زیورات سے گائے کے بچڑے کی طلائی مورتی بنا کر گوسالہ پرستی شروع کر دی۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر ہی مطلع کر دیا کہ تمہاری قوم گمراہ ہو گئی ہے، تو وہ غضبناک ہو کر اپنی قوم کے پاس آئے اور فرمایا کہ میرے بعد تم نے یہ کیا رویہ اختیار کیا ہے؟ توحید سے اتنی جلدی کیوں پلٹ گئے؟ تمہیں اتنی جلدی کیا پڑی تھی کہ اللہ کے حکم کے آنے کا انتظار بھی نہ کر سکے؟ اتنے قلیل عرصے میں تم نے اللہ کی عقوبیت کو دعوت دی اور اس غصے کی حالت میں اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے سر اور داڑھی کے بال پکڑ کر اپنی طرف کھینچنے لگے اور اس حالت میں جو الواح ان کے ہاتھ میں تھیں وہ چھوٹ گئیں۔ اس پر حضرت ہارون علیہ السلام نے فرمایا، اے میری ماں جائے، میرے دشمنوں کے سامنے میری جگ ہنسائی نہ کرو۔ انہوں نے مجھے اور میرے ساتھیوں کو کمزور سمجھ کر میرے قتل کا ارادہ کیا تھا اور میری ایک بات بھی نہ سنی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صحیح حالات کا علم ہوا تو انہوں نے بے قصور ٹھہرایا اور اپنے اس قصور پر جو ان سے اپنے بھائی کے متعلق ہوا اور غصے میں الواح ہاتھ سے جو چھوٹ گئیں وہ اللہ کے سامنے اپنی اور اپنے بھائی کی مغفرت کے طلبکار ہوئے اور معافی مانگی۔ اس رکوع سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہمیشہ فتنہ فساد سے بچنا چاہیے
اور اصلاح احوال کے لیے مناسب موقع کا انتظار کرنا چاہیے تاکہ حقیقت اور اسباب تک رسائی حاصل کر کے صحیح معنوں میں اصلاح کر سکیں۔ آیت نمبر 154 وَلَمَّا سَقَطَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْحَبُونَ۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو اس نے وہ تختیاں اٹھا لیں جن کی تحریر میں ہدایت اور رحمت تھی ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے، اور اس نے اپنی قوم کے 70 آدمیوں کو منتخب کیا تاکہ وہ اس کے ساتھ ہمارے مقرر کیا ہوا وقت پر حاضر ہو۔ یہ طلبی اللہ کی طرف سے تھی کہ قوم کے 70 نمائندوں کو لے کر وہ جو انہوں نے جرم کیا تھا، گائے کی پرستش کی تھی، اس کی معافی مانگیں۔ تو اور اس میں یہ بھی ایک ذکر ہے کہ جو تختیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھینک کر توڑ دی تھیں ان کے بدلے دوسری تختیاں عطا کرنے کے لیے آپ کو بلایا گیا تھا۔ جب ان لوگوں کو ایک سخت زلزلے نے آ پکڑا تو موسیٰ نے عرض کیا، اے میرے سرکار، آپ چاہتے تو پہلے ہی ان کو اور مجھ کو ہلاک کر سکتے تھے کہ آپ اس قصور میں جو ہم میں سے چند نادانوں نے کیا تھا ہم سب کو ہلاک کر دیں گے۔ یہ تو آپ کی ڈالی ہوئی ایک آزمائش تھی جس کے ذریعے سے آپ جسے چاہتے ہیں گمراہی میں مبتلا کر دیتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں ہدایت بخشتے ہیں۔ ہمارے سرپرست تو آپ ہی ہیں، پس ہمیں معاف کر دیجیے اور ہم پر رحم فرمائیے، آپ سب سے بڑھ کر معاف فرمانے والے ہیں۔ اللہ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور ان کے قصور معاف فرمائے، اور پھر وہ ہوش میں آگے سے معلوم ہوا کہ اس کی رحمت کے بغیر دنیا میں کسی چیز کا موجود ہونا اور باقی رہنا ممکن ہی نہیں، لیکن اس رحمت کے مستحق وہی لوگ ہیں جن میں حسب ذیل ضرور صفات پائی جاتی ہیں۔ ایک یہ کہ برائیوں سے ہمیشہ بچتے رہیں، شتر بے مہار کی طرح زندگی بسر نہیں کریں بلکہ ذمہ دارانہ زندگی بسر کریں۔ نمبر 2 پہ ہے جو اپنے مال کو سمیٹ کر نہیں رکھتے بلکہ اس میں سے اپنے قریبی دائرے میں مفلسوں اور بے بسوں میں اس کو تقسیم کرتے ہیں۔ نمبر 3 اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اس کی ظاہری اور باطنی نشانیوں کو دیکھ کر اس کو مانتے ہیں۔ یہ 3 باتیں ایسی ہیں جو ابتدا سے ہر مذہب کی مشترکہ میراث چلی آ رہی ہیں۔ ایسے ہی لوگ اللہ کی رحمت کے حقدار ہیں۔ مزید آگے فرمایا جا رہا ہے کہ اب اس رحمت کے مستحق وہ لوگ ہیں جو نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہوں گے۔ امی وہ ہے جسے نہائے خانہ حق سے درس سے معرفت ملا، کیونکہ آپ کے قلب آپ کا قلب مصفا تھا، جیسے ماں کے پیٹ سے نوزائیدہ بچے کی لوح قلب آلودگیوں سے پاک ہوتی ہے، وہ نبی امی، جس کے متعلق تمام سابقہ اہل کتاب کی اپنی کتب مقدسہ میں اوصاف اور بشارتیں مذکور ہیں، جو نیک کام کرنے والی اور برائی سے روکنے کا حکم دیتا ہے، ایسے برے کام جن پر ہر انسان کی عقل سلیم اور اس کی فطرت گواہی دیتی ہے۔ تمام عمدہ صاف ستھری اشیاء جو اللہ نے سب کے لیے پیدا کی ہیں وہ حلال اور جائز قرار دیتا ہے، اور سب ایسی چیزیں جو گندی اور آلودہ ہیں اور فطرت انسانی کے خلاف ہوں، مثلاً دھوکے بازی، بدکاری، بد امنی، سور، خون، مردار، بتوں کی نیاز کھانا، جوا، چوری، قتل، شراب، فریب دہی، جھوٹ، سود خوری، دہشت گردی، مشرکین اور محرمات سے نکاح کرنا وغیرہ حرام اور ناجائز قرار دیتا ہے۔ جو ان سخت احکام اور غیر فطری باتوں سے جو انسانوں نے خود بنا لی ہیں، یعنی سرکشی کی بنا پر، رسم و رواج کے بندھنوں اور اوہام پرستی کی بنا پر اپنے اوپر لازم کر لیے، آزاد کرتا ہے اور سلامتی کا آسان راستہ دکھاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ذریعے انسانوں کو ایسا نور میسر آتا ہے جو ان کو طبیب اور خبیث کی، حلال اور حرام کی، نیکی اور بدی کی شناخت کرا دیتا ہے۔ جو لوگ اس روشنی یعنی وحی کی تعلیمات سے رائے حق پر چلتے ہیں وہی حقیقت میں کامیاب لوگ ہیں، دنیا اور آخرت میں انہی کے لیے کامیابی ہے۔ آیت نمبر 158 قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہو کہ انسانوں میں تم سب کی طرف اس خدا کا پیغمبر ہوں جو زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، وہی زندگی بخشتا ہے، وہی موت دیتا ہے۔ بس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے بھیجے ہوئے نبی امی پر جو اللہ اور اس کی ارشادات کو مانتا ہے، اور پیروی اختیار کرو اس کی، امید ہے کہ تم راہ راست پالو۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک گروہ ایسا بھی تھا جو حق کے مطابق ہدایت کرتا اور حق ہی کے مطابق انصاف کرتا تھا، اور ہم نے اس قوم کو 12 گھرانوں میں تقسیم کر کے انہیں مستقل گروہوں کی شکل دے دی تھی۔ تو یہ جو اس میں ارشاد ہو رہا ہے، جو 12 گھرانوں کی بات ہو رہی ہے جو حضرت یعقوب کے 10 بیٹوں اور حضرت یوسف کے 2 بیٹوں کی نسل سے تھے، الگ الگ گروہوں کی شکل میں منظم کیا اور ہر گروہ پر ایک ایک سردار مقرر کیا تھا تاکہ وہ ان سب قبیلوں کے درمیان شمع حق روشن رکھنے کی خدمت انجام دیتے رہیں۔ اور جب موسیٰ سے اس کی قوم نے پانی مانگا تو ہم نے اس کو اشارہ کیا کہ فلاں چٹان پر اپنی لاٹھی مارو، چنانچہ اس چٹان سے یکایک 12 چشمے پھوٹے اور ہر گروہ نے اپنے پانی کی لینے کی جگہ معین کر لی۔ ہم نے ان پر بادلوں کا سایہ کیا اور ان پر من و سلوہ اتارا۔ کھاؤ وہ پاک چیزیں جو ہم نے تم کو بخشی ہیں، مگر اس کے بعد انہوں نے جو کچھ کیا تو ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ اپنے ہی اوپر ظلم کرتے رہے۔ یاد کرو وہ وقت جب ان سے کہا گیا تھا کہ اس بستی میں جا کر بس جاؤ اور اس کے پیداوار سے اپنے حسب منشا روزی حاصل کرو، اور حتتن کہتے جانا اور شہر کے دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہونا۔ ہم تمہاری غلطیاں معاف کر دیں گے اور نیک رویہ رکھنے والوں کو مزید فضل سے نوازیں گے۔ مگر جو لوگ ان میں سے ظالم تھے انہوں نے اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی بدل ڈالا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے ان کے ظلم کی پاداش میں ان پر آسمان سے عذاب بھیج دیا۔ اللہ کے احسانات کو انہوں نے فراموش کیا جس پر اللہ نے ان پر سخت عذاب نازل کیا۔ یہ تاریخ یہود کی نافرمانیوں کی داستان کا ایک باب ہے۔ قرآن نے جگہ جگہ اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اس کا بیان کرنا اس لیے ضروری ہوا کہ امت مسلمہ سابقہ قوموں کی ان بد کرداریوں سے بچ سکے۔ اگر بدقسمتی سے ہم بھی انہی کے نقش قدم پر چلنا شروع کر دیں تو ظاہر ہے اللہ ہمیں کیسے معاف کرے گا۔ ہم خود اللہ کو بھلا چکے ہیں اور وہی اعمال کر رہے ہیں جو یہود و نصارہ کے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آج پوری امت انتشار کا شکار ہے اور وہی گروہ ہم پر غالب آ رہے ہیں۔ آیت نمبر 163 سے 171، اگلا رکوع۔ بنی اسرائیل کی سرگشت مسلسل جاری ہے۔ اس رکوع میں بھی گزشتہ واقعات کا اعادہ کیا جا رہا ہے کہ یہ قوم کس قدر سرکش تھی اور یہ کس طرح اپنی پوری زندگی میں دین حق کی تعلیمات کو فراموش کر کے ہیلے بہانے بنا رہی تھی اور اپنی خواہشات اور من مانے نظریات پر عمل پیرا تھے۔ سبت کی حرمت شکنی کے واقعے کی یاد دہانی سے بھی یہی بتانا مقصد ہے کہ یہ لوگ کس طرح ہیلا کرتے تھے اور سرکشی اور ظلم اور تعدی میں اس حد تک پہنچ گئے تھے کہ نیک آدمی کی نصیحت سننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ان میں سے کچھ لوگ انہیں روکتے تھے اور کچھ لوگ ایسے تھے جو خود تو اس ہیلے میں شریک نہیں ہوتے لیکن دوسروں کو منع بھی نہیں کرتے تھے، بلکہ الٹا روکنے والوں کو منع کرتے رہے کہ تمہارا روکنا بے معنی ہے، وہ باز نہیں آئیں گے۔ جو لوگ روکتے تھے انہوں نے کہا ہم اس لیے روکتے ہیں کہ اللہ کے حضور بری و ذمہ ہو سکیں۔ بالآخر اللہ کی سنت کے مطابق ان روکنے والوں کے علاوہ باقی تمام لوگوں پر سخت عذاب آیا اور ان کو ذلیل و خوار اور بندر بنا دیا گیا، اور ان کو قیامت تک کے لیے بسبب ان کی نافرمانیوں کے مختلف عذابوں میں مبتلا کر کے دربدر کر دیا اور مختلف فرقوں میں بانٹ دیا جو آپس میں بغض و عناد میں مبتلا رہے اور اپنے بل بوتے پر کسی جگہ جائے قرار نہ پائیں گے۔ ان کی زندگی کا حال یہ ہے کہ دنیا طلبی میں جہاں بھی نفع کا سودا نظر آتا اور اپنے نفع کے لیے کھلم کھلا اللہ کی سچی باتوں اور ان کے احکامات کو بدل دیتے تھے، کسی کے کہے سننے میں نہیں آتے تھے، اور انہوں نے اپنی خواہشات کی وجہ سے تورات میں لکھے ہوئے میثاق اور عہد کو بھی فراموش کر دیا تھا، جبکہ اس میثاق کے وقت اللہ نے ایک پہاڑ کو سائبان کی طرح ان پر مسلط کر دیا تاکہ یہ تورات کے احکامات کو مان لیں اور اس پر عمل کریں، ان باتوں کو ٹھیک ٹھیک دوسروں تک پہنچائیں اور کسی قسم کا رد و بدل نہیں کریں۔ اور پہاڑ کا یہ ہولناک منظر اس لیے ہوا تھا کہ انہیں ہمیشہ یاد رہے اور اس کے ساتھ وہ عہد بھی یاد آ جائے، لیکن جب ان باتوں کے باوجود انہوں نے سب کچھ پس پش ڈال کر اپنی خواہشات اور ہیلا سازیوں کا راستہ اختیار کیا اور دنیاوی فوائد کے پیچھے دوڑ پڑے
کیا آج مسلمانوں کا بھی یہی حال نہیں ہے؟ ہم اپنے حالات کا تجزیہ کر کے جائزہ لیں کہ ہم ان کے نقش قدم پر تو نہیں چل رہے۔ اللہ ہمیں ان سے بچا لینا، آمین۔ اس رکوع میں بنی اسرائیل کی سرگشت کے ساتھ ان کو ایک میثاق خاص کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے، جس کا تذکرہ دوسرے انداز میں پہلے سورہ البقرہ میں بھی عہد لیتے ہوئے ہوا۔ یہاں جس خاص عہد کی یاد دہانی ہو رہی ہے اس کا تعلق بنی نوع انسان کی پیدائش کے وقت سے ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے تمام بنی آدم سے اپنے رب ہونے کا اقرار لیا۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی کوئی انسان پیدا ہوتا ہے تو وہ سلیم الفطرت اور مسلم ہوتا ہے۔ اس کے والدین بعد میں اس کو باطل راستوں پر ڈالتے ہیں۔ انسان کے شعور اور ضمیر میں اللہ تعالیٰ نے اس عہد سے ایک تخم معرفت حق ڈال دیا ہے تاکہ نفوس عقل سلیم سے کام لے کر وحی الہی کی بارش سے شجر ایمان کی آبیاری کرے اور اپنے آباء و اجداد کے غلط طریقوں کو چھوڑ کر راہ حق اور صراط مستقیم کی طرف آئے اور اپنی آخرت کا سامان کرے، اپنی خواہشات کے بندے بن کر نہ رہ جائیں، کیونکہ علماء یہود اور ان کے عوام کا حال ایسا ہی تھا، بلکہ ہمارے زمانے کے علماء سو اور عوام میں بھی یہ قدر مشترک ہے۔ یہاں ان کی مثال کتے سی کی دی گئی ہے کہ جس کی خصلتیں ایسے ہی افراد پر صادق آتی ہیں۔ یہ یا تو اپنی خواہشات کے بندے ہوتے ہیں یا انہوں نے اپنے آپ کو شیطان مردود کے حوالے کر دیا ہے اور اسی کے اشاروں پر چلتے ہیں اور اپنے عہد الہی کو فراموش کرتے ہیں، الا یہ کہ اگر اللہ کی طرف سے کسی شکل میں سخت عذاب نازل ہو تو پھر ان کا ضمیر وہ پکار اٹھتا ہے جس کا ان سے ابتدا میں عہد لیا گیا۔ اس رکوع میں تمثیلات بیان کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان اللہ کی آیات دیکھ کر اور ان کو حق تسلیم کرنے کے بعد بھی گمراہ بن جاتا ہے۔ اگر وہ ان آیات کو دیکھ کر عمل نہ کرے اور اپنی خواہشات کا بندہ بن جائے اور اپنے بنائے ہوئے نظریات کے پیچھے چلنا شروع کر دے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو اور اس کے بنائے ہوئے نظریات کے حوالے کر دیتا ہے اور اللہ کی عطا کردہ استعداد کو غلط کاری اور غلط کاموں میں صرف کرتا ہے اور ہدایت کے سیدھے راستے سے بہت دور چلا جاتا ہے، کیونکہ اس نے اسی راستے کو اپنے لیے خود پسند کیا ہے۔ اللہ کی سنت یہی ہے کہ دنیا عمل میں جو کوئی بھی جس راہ کو پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اسی طرف لے جاتا ہے۔ نیکی کو پسند کرے گا تو نیک عمل کرے گا، شیطان اور بدی کی راہوں کو پسند کرے گا تو اللہ اس کو اسی کی توفیق دے گا۔ ان آیات میں اللہ نے واضح طور پر بتا دیا کہ وہ آنکھیں، کان اور دل رکھنے کے باوجود ان سے کام نہیں لیتے اور غلط راستوں پر چلتے ہیں۔ ایسے لوگ جانوروں سے بھی بدتر ہیں اور ایسے ہی لوگ جن کی کثرت دنیا میں نظر آتی ہے ان کو اللہ جہنم کا ایندھن بنائے گا۔ آیت نمبر 180 میں اللہ کی صفات کا ذکر ہے۔ اللہ کی صفات کے تصور کے لیے الحسنہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی جو سراسر حسن و جمالیات ہیں۔ قرآن میں تقریباً 99 صفات آئی ہیں۔ ان صفات کے معنوی ادراک میں جو تصور پیدا ہوتا ہے وہ بہت بلند اور کامل ہے، نیز ان سے کائنات کے اسرار اور رموز کی معرفت حاصل ہو سکتی ہے، کیونکہ ہر گوشے میں انہی صفات کا ظہور ہے۔ ہر زمانے میں ایک گروہ معرفت حق سے سرشار ہو کر سچائی کی فطری راہ پر گامزن ہونے اور دوسروں کو بھی اس راہ پر چلانے کی کوشش کرتا ہے۔ پس ہر ذی ہوش اور سلیم الفطرت انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی عقل سلیم اور فطرت کو سمجھ کر اپنے لیے وہ راہ منتخب کرے جس کی آبیاری ہمیشہ سے نیک لوگ کرتے آ رہے ہیں، کیونکہ ایسے لوگ ہمیشہ نیکی اور عدل کی طرف دعوت دینے والے ہیں اور برائی سے روکنے والے ہیں۔ آج بھی اگر ہم میں سے ایک جماعت اس کام میں یکسوئی اور پوری قوت سے لگ جائے تو شیطان کی راہوں سے انسان کو اللہ کی طرف بلانے میں کامیابی حاصل ہو سکتی ہے۔ دنیا کا سامان تو اللہ نے سب کو دیا ہے، اصل چیز تقویٰ اور پرہیزگاری ہے۔ رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ آیت نمبر 183۔ اور کیا ان لوگوں نے کبھی سوچا نہیں ان کے رفیق پر جنون کا کوئی اثر نہیں ہے؟ وہ تو ایک خبردار ہے جو برا انجام سامنے آنے سے پہلے صاف صاف متنبہ کر رہا ہے۔ کیا ان لوگوں نے آسمان اور زمین کے انتظام پر کبھی غور نہیں کیا اور کسی چیز کو بھی جو خدا نے پیدا کی ہے آنکھیں کھول کر نہیں دیکھا؟ وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے۔ اس آیت میں رفیق سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ انہی لوگوں میں پیدا ہوئے، انہی کے درمیان رہے، بچے سے جوان اور جوان سے بوڑھے ہوئے۔ نبوت سے پہلے ساری قوم آپ کو ایک نہایت سلیم الطبع
اور صحیح الدماغ آدمی کی حیثیت سے قبول کرتی تھی۔ نبوت کے بعد جب آپ نے خدا کا پیغام دینا شروع کر دیا تو یکا آپ کو مجنون کہنے لگ گئے۔ اور کیا یہ بھی انہوں نے نہیں سوچا کہ شاید ان کی مہلت زندگی پوری ہونے کا وقت قریب آ لگا ہے؟ یعنی کل نفس ذائقۃ الموت۔ یہ نادان اتنا بھی نہیں سوچتے کہ موت کا وقت کسی کو معلوم نہیں، کچھ خبر نہیں کہ کب کس کی اجل آن پڑے۔ اور اگر پھر ان میں سے کسی کا آخری وقت آ گیا اور اپنے رویے کی اصلاح کے لیے جو مہلت اسے ملی تھی وہ انہیں گمراہیوں اور بدعمالیوں میں ضائع ہو گئی تو آخر ان کا حشر کیا ہوگا؟ پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تنبیہ کے بعد اور کون سی بات ایسی ہو سکتی ہے جس پر یہ ایمان لائیں؟ جس کو اللہ رہنمائی سے محروم کر دے اس کے لیے پھر کوئی رہنما نہیں ہے، اور اللہ ان کی سرکشی میں ہی بھٹکتا ہوا چھوڑ دیتا ہے۔ یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں آخر وہ قیامت کی گھڑی کب نازل ہوگی؟ کہو اس کا علم میرے رب ہی کے پاس ہے، اسے اپنے وقت پر وہی ظاہر کرے گا۔ آسمانوں اور زمین میں وہ بڑا سخت وقت ہوگا، وہ تم پر اچانک آ جائے گی۔ یہ لوگ اس کے متعلق تم سے اس طرح سوال پوچھتے ہیں گویا کہ تم اس کی کھوج میں لگے ہوئے ہو۔ کہو اس کا علم تو صرف اللہ کو ہے، مگر اکثر لوگ اس حقیقت سے ناواقف ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کہ میں اپنی ذات کے لیے کسی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا۔ اللہ جو کچھ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، اور اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں بہت سے فائدے اپنے لیے حاصل کر لیتا اور مجھے کبھی کوئی نقصان نہ پہنچتا۔ یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ قیامت کی ٹھیک تاریخ وہی بتا سکتا ہے جسے غیب کا علم ہو، اور میرا حال یہ ہے کہ میں کل کے متعلق بھی کچھ نہیں جانتا، یعنی مجھے غیب کا علم نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ میرے ساتھ یا میرے بال بچوں کے ساتھ کیا کچھ پیش آنے والا ہے تم خود سمجھ سکتے ہو کہ اگر یہ علم مجھے حاصل ہوتا تو میں کتنے نقصانات سے قبل از وقت آگاہ ہو جاتا اور ان سے بچ جاتا، اور کتنے فائدے میں محض پیشگی علم کی بدولت اپنی ذات کے لیے سمیٹ لیتا۔ پھر یہ تمہاری کتنی بڑی نادانی ہے کہ تم مجھ سے پوچھتے ہو کہ قیامت کب آئے گی؟ میں تو محض ایک خبردار کرنے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں ان لوگوں کے لیے جو میری بات مانتے ہیں۔ آیت نمبر 189۔ هو الذی خلقکم من نفس واحدۃ وجعل منها زوجها لیسکن الیہا فلما تغشها حملت حملا خفیفا فمرت به فلما اسکلت دعوا اللہ ربہما لئن آتیتنا صالحا لنکونن من الشاکرین۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی کا جنس سے اس نے جوڑا بنایا تاکہ اس کے پاس سکون حاصل کرے۔ پھر جب مرد نے عورت کو ڈھانک لیا تو اسے ایک خفیف سا حمل رہ گیا جسے لیے وہ چلتی پھرتی رہی۔ پھر جب وہ بوجھل ہو گئی تو دونوں نے مل کر اللہ اپنے رب سے دعا کی اگر تو نے ہم کو اچھا سا بچہ دیا تو ہم تیرے شکر گزار ہوں گے، مگر جب اللہ نے ان کو صحیح سالم بچہ دے دیا تو وہ اس کی اس بخشش اور عنایت میں دوسروں کو اس کا شریک ٹھہرانے لگے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ ایک حالت بتا رہے ہیں کہ مرد اور عورت، یعنی عورت کو جب حمل ٹھہرتا ہے، اولاد جب وہ اللہ سے مانگتے ہیں تو اس کے بعد ان کا رویہ کیا ہو جاتا ہے کہ پھر وہ غیر اللہ کو اس میں شریک کر لیتے ہیں، غیر اللہ کے لیے منتیں مرادیں چڑھاتے ہیں، کسی کے دربار پہ جاتے ہیں، مرادیں مانگتے ہیں، پھر ان کے کیا نام رکھتے ہیں کہ پیراں دتا، فیض رسول۔ تو اللہ شرک کو سمجھنے اور اس سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ بہت بلند و برتر ہے ان مشرکانہ باتوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ کیسے نادان ہیں یہ لوگ کہ ان کو خدا کا شریک ٹھہراتے ہیں جو کسی چیز کو بھی پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، جو نہ ان کی مدد کر سکتے اور نہ اپنی مدد آپ ہی پر قادر ہیں۔ اگر تم انہیں سیدھی راہ پر آنے کی دعوت دو تو وہ تمہارے پیچھے نہ آئیں گے، تم خواہ انہیں پکارو یا خاموش رہو، دونوں صورتوں میں تمہارے لیے یکساں ہی رہے گا۔ یعنی ان مشرکین کے معبودان باطل کا حال یہ ہے کہ سیدھی راہ دکھانا اور اپنے پرستاروں کی رہنمائی کرنا تو درکنار، وہ بیچارے تو کسی رہنمائی کی پیروی کرنے کے قابل بھی نہیں، حتیٰ کہ کسی پکارنے والے کی پکار کا جواب تک نہیں دے سکتے۔ تم لوگ خدا کو چھوڑ کر جنہیں پکارتے ہو وہ تو محض بندے ہیں جیسے تم بندے ہو، ان سے دعائیں مانگ دیکھو، یہ تمہاری دعاؤں کا جواب دیں اگر ان کے بارے میں تمہارے خیالات صحیح ہیں۔
کیا یہ پاؤں رکھتے ہیں کہ ان سے چلیں؟ کیا یہ ہاتھ رکھتے ہیں کہ ان سے پکڑیں؟ کیا یہ آنکھیں رکھتے ہیں کہ ان سے دیکھیں؟ کیا یہ کان رکھتے ہیں کہ ان سے سنیں؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کہ بلا لو اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو، پھر تم سب مل کر میرے خلاف تدبیریں کرو اور مجھے ہرگز مہلت نہ دو۔ میرا حامی و ناصر وہ خدا ہے جس نے یہ کتاب نازل کی ہے، اور وہ نیک آدمیوں کی حمایت کرتا ہے۔ جب مومن ان مشرکوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، وہ ان کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اعراض کرتے ہیں، ظلم و ستم کرتے ہیں، بہانے تلاش کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں مومنین کا رویہ کیسا ہونا چاہیے، اس کی بابت یہاں خطاب بظاہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن اس کے ذریعے مومنوں کو تلقین فرمائی جا رہی ہے کہ ایسے مواقع پر مکارم اخلاق کا اعلیٰ نمونہ پیش فرمائیں، یعنی تحمل، درگزر اور بردباری کو اپنا شیوا بنائیں، سچی عام فہم اور نیکی کی باتوں کی تلقین کریں۔ اگر مخالفین جہالت میں اکڑ پن دکھا رہا ہے تو ان سے اعراض کریں۔ اس سے جو کوفت ہو اسے برداشت کرنے کا ملکہ اپنے اندر پیدا کرو۔ اگر کبھی شیطان اس بات پر اکسائے کہ میری بے عزتی کر رہے ہو، لہٰذا ان کی گالیوں کا جواب گالیوں، یعنی لڑائی کا جواب لڑائی سے دینا چاہتے ہیں، اور بشریت کے تقاضے اس پر آمادہ کریں تو اللہ کی پناہ طلب کرو، وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ مخالفوں کی اشتعال انگیزی کا جواب صبر و تحمل سے دو۔ ایک دن ایسا آئے گا کہ حق و باطل کھل جائے گا، اور آخرت میں تو سب کچھ سامنے آنا ہی ہے۔ ایمان والوں کا حال یہ ہے کہ وہ اللہ کے حکموں کے سامنے مطیع فرما بردار رہتے ہیں، اور شیطان کی اکساہٹ ہوتے ہی فوراً سنبھل جاتے ہیں اور اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں، اور لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے ہیں۔ انسان کے ازلی دشمن شیطان کا یہی توڑ ہے۔ پھر فرمایا کہ کہہ دو کہ میں کوئی باتیں گھڑنے والا نہیں ہوں، میں تو ٹھیک ان باتوں پر چلنے والا ہوں جو مجھ پر وحی کے ذریعے نازل ہوتی ہیں۔ میں ان پر پہلے خود عمل کرتا ہوں، پھر تمہارے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ آگے اس وحی اور قرآن سے فائدہ اٹھانے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے تاکہ سب لوگ اپنے لیے رحمت باری تعالیٰ کو سمیٹ سکیں۔ پہلی بات یہ کہ جب قرآن پڑھا جائے تو کان لگا کر پوری توجہ سے اور ادب کے ساتھ سنا جائے اور غور کیا جائے کہ کیا ارشاد ہو رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بالکل خاموش رہنا چاہیے، ادھر ادھر دیکھنا چھوڑ دو اور اس کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اس طرح سننے سے قرآن تمہارے لیے رحمت کا ذریعہ بن جائے گا، اور زندگی کے ہر معاملے میں یہ خود تمہاری رہنمائی کرے گا، ہر مشکل میں تمہارے لیے کلید ثابت ہوگا۔ آخر میں فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ کے مقربین فرشتے ہوں یا نبی، اللہ کا ذکر کرنے اور بندگی بجا لانے میں کوئی عار نہیں سمجھتے، بلکہ ہمہ وقت اس کی حمد میں تسبیح میں لگے رہتے ہیں۔ انسان کا درجہ روحانیت اسی طرح بلند ہو سکتا ہے جبکہ وہ زیادہ سے زیادہ عبادات، بندگی، ذکر و تسبیح میں ہمہ وقت مشغول رہے اور دنیا کے کام بھی عبادت سمجھ کر کرے۔ یہاں پر پہلا سجدہ تلاوت آ رہا ہے، آپ سب سجدہ تلاوت کر لیں۔ سورہ انفال کا آغاز ہو رہا ہے۔ یہ سورہ 2 ہجری میں جنگ بدر کے بعد مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی۔ سورت میں اسلام اور کفر کی اس پہلی جنگ پر مفصل تبصرہ کیا گیا ہے۔ یہ لڑائی اپنی نوعیت کی تاریخ انسانی میں پہلی لڑائی ہے جس میں مسلمانوں کی طرف سے جاہلیت کے طریقوں پر برعکس اسلام کے جدید اصولوں پر مبنی اصطلاحات نافذ کی گئی تھیں۔ پہلے عام طور پر لوگ جس کی لاٹھی اس کی بھینس پر عمل پیرا تھے، لیکن اب نہ صرف دوران جنگ ضابطۂ اخلاق کا نفاذ کیا گیا بلکہ جنگ کے بعد حاصل ہونے والے مال غنیمت اور اس کی تقسیم کے قانون کی بنیاد بھی رکھی گئی۔ جنگ بدر تاریخ اسلام میں وہ واحد جنگ ہے جس میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ہمراہ 3 رمضان المبارک 2 سنہ ہجری کو مدینہ طیبہ سے باہر نکلے۔ ان کے ساتھ کل 2 گھوڑے تھے جن پر وہ سوار تھے، 70 اونٹ جن پر باری باری لوگ سوار ہوتے تھے۔ ہتھیار اور سامان جنگ برائے نام تھا۔ ان کے مقابلے میں کفار کی تعداد 950 تھی جن میں 100 گھوڑ سوار تھے۔ ہر آدمی کے پاس ضروری ہتھیار اور سامان جنگ موجود تھا۔ ایسے حالات میں مسلمانوں کا فتح حاصل کرنا ایک معجزہ تھا۔ یہ لڑائی تاریخ اسلام میں سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے کیونکہ اب تک مکی زندگی کا پورا دور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سخت آزمائشوں اور ظلم و ستم کا دور تھا۔ 2 دفعہ ہجرت حبشہ پر مسلمان مجبور ہوئے۔ بالآخر قریش مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کی سازش تیار کی۔
چنانچہ اللہ تعالیٰ نے مدینہ طیبہ ہجرت کرنے کا حکم دیا، جس میں حضرت ابوبکر صدیق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ مدینہ آنے کے بعد ان کی سازشیں ختم نہ ہوئیں حتیٰ کہ یہ لڑائی پیش آئی۔ اس لڑائی میں کفار مکہ کے بڑے بڑے 70 سردار قتل ہوئے اور 70 افراد کو مسلمانوں نے زندہ گرفتار کیا، اور ادھر مسلمانوں کے صرف 14 آدمی شہید ہوئے تھے، 6 مہاجرین میں سے اور 8 انصار میں سے۔ یہ لڑائی مکہ والوں کے لیے فیصلہ کن لڑائی ثابت ہوئی اور ان کی کمر ٹوٹ گئی، حق و باطل میں امتیاز ہو گیا اور تمام عرب میں مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی اور اسلام کی خاطر اعلانیہ کام کرنے کے لیے راہیں ہموار ہو گئیں۔ اس صورت میں مسلمانوں کو بہت سی ہدایات دی گئی ہیں اور جنگ پر تبصرہ کیا گیا، مال غنیمت کس طرح تقسیم ہو، لڑائی کے آداب کیا ہونے چاہیے، قیدیوں کے ساتھ کیسا سلوک ہوگا، اور اسلامی ریاست اور کافروں کے درمیان معاہدات کرنے کے اصول اور ضوابط کیا ہوں گے۔ اسلام جنگ کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتا، لیکن زندہ رہنے کے لیے یا اگر کوئی دوسرا گروہ مسلمانوں پر زیادتی کرنے پر آمادہ رہے، جہاد کو ناگزیر قرار دیتا ہے۔ جہاد فساد فی الارض کے لیے نہیں بلکہ اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے، حزب اللہ کے اپنے تحفظ کے لیے اور حق کے لیے ضروری قرار دیتا ہے، کیونکہ بدلہ لینے میں زندگی ہے۔ اگر یہ طریقہ اختیار نہ کیا جائے تو پھر کوئی قوم بھی دنیا میں زندہ نہیں رہ سکتی۔ بڑی طاقت والا گروہ کمزوروں کو ختم کر دے اور دنیا فتنہ فساد سے بھر جائے۔ اسلام اسی لیے فتنہ فساد کے خلاف ہے اور اس کے خلاف جہاد کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ ورسولہ فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مومنین۔ تم سے انفال کے متعلق پوچھتے ہیں، کہو یہ انفال تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، پس تم لوگ اللہ سے ڈرو اور اپنے آپس کے تعلقات درست کرو اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو۔ اس رکوع میں یہاں بتایا جا رہا ہے کہ مال غنیمت پر کسی کا کوئی ذاتی حق نہیں، اس کے مالک اللہ اور اس کے رسول ہیں۔ مال کی تقسیم میں اللہ کے حکم کا انتظار کرو اور جو حکم ہے اس پر عمل کرو۔ مسلمانوں کا فریضہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے، اس میں اپنی خواہشات کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ ایمان لانے کا مطلب ہی اطاعت اور بندگی ہے۔ اس لڑائی میں نوجوان آگے بڑھ کر لڑے تھے اور بڑے لوگ ان کے پیچھے ان کی پشت پر پناہ گاہ بن کر کھڑے رہے۔ کچھ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں مصروف رہے، ان میں سے ہر ایک کہہ رہا تھا کہ غنیمت کا مال ہمارا حق ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ہمت بڑھانے کے لیے یہ فرما دیا تھا کہ جو بڑھ چڑھ کر جہاد میں حصہ لے گا اس کا بدلہ غنیمت میں ملے گا۔ اس پر نوجوان اپنا حق جتانے لگے۔ اس جھگڑے کا فیصلہ چکانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں۔ ان آیات میں مومنین کو اصولی ہدایت دی گئی ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ غنیمت کا مال اللہ اور اس کے رسول کا ہے، کیونکہ فتح اللہ ہی کی مدد سے ہوتی ہے، اس لیے اس کے تصرف کا حق بھی اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ تم جو کچھ بھی کرو اللہ کی رضا کے لیے کرو اور اس کی ناراضگی سے ڈرو۔ نمبر 3 بتایا کہ آپس میں معمولی باتوں پر جھگڑا پیدا نہ کرو، اپنے آپس کے تعلقات کی اصلاح کرو۔ نمبر 4 ہر نزاع اور جھگڑنے میں اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو اپنے لیے مقدم رکھو اور فیصلے کے مقابلے میں چوں چرا کرنا درست نہیں۔ پھر آگے مومنین کی چند صفات بیان کی جا رہی ہیں۔ نمبر 1 جب ان کے سامنے اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ جاتے ہیں۔ نمبر 2 جب قرآن مجید کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان تازہ ہو کر بڑھ جاتا ہے۔ نمبر 3 وہ نمازیں اوقات مقرر پر قائم کرتے ہیں۔ نمبر 4 پھر وہ ناجائز ذرائع سے لی ہوئی دولت جمع نہیں کرتے، بلکہ جو کچھ اللہ نے ان کو دیا ہے ہر موقع پر اسی کے حکم کے مطابق اس کے نام پر خرچ کرتے ہیں اور دوسروں کو فائدہ پہنچانے کی فکر میں رہتے ہیں۔ نمبر 5 اور ہر حال میں وہ اللہ ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں، اسی سے اپنی حاجات طلب کرتے ہیں، اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرتے اور نہ کسی سے مدد مانگتے ہیں۔ ایسے ہی لوگ سچے مومن ہیں اور ایسے ہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ اونچے اونچے درجے عطا فرماتا ہے اور ان کی معمولی کوتاہیوں کو معاف کر دیتا ہے۔ آگے فرمایا جا رہا ہے کہ انفال یعنی مال غنیمت اللہ ہی کے لیے ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ ہی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لڑائی کے لیے حکم دیا اور تاجروں کے قافلے کی بجائے کفار سے بدلہ لینے کا یہی وقت تھا۔
مسلمانوں میں اس لڑائی کے لیے ہچکچاہٹ تھی، لوگ آپس میں جھگڑنے لگے اور کچھ منافقین نے باتیں بنا کر مسلمانوں میں بد دلی اور خوف پیدا کر دیا تھا کہ کیوں جان بوجھ کر موت کے منہ میں جا رہے ہو۔ مگر اللہ کی مرضی یہ تھی کہ قریش سے اس مرحلے پر فیصلہ کن مقابلہ ہو اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کیے ہوئے ابھی 1 سال اور کچھ ماہ کی مدت ہوئی تھی۔ آپ کو مکہ والوں سے ہر وقت کھٹکا لگا رہتا تھا۔ آپ کو یقین تھا کہ کسی وقت بھی وہ مدینہ طیبہ پر حملہ آور ہو سکتے ہیں، لہٰذا آپ مدینہ کے گرد و نواح کے ماحول کی خبر رکھنے کے لیے ہر وقت صحابہ کو بھیجتے رہتے تھے تاکہ کفار مکہ کی نقل و حرکت کی خبریں رکھیں۔ آخر ایک خبر ملی کہ شام سے مال و اسباب لے کر قریش کا ایک بڑا قافلہ آ رہا ہے جو مدینہ کے قریب سے گزر کر مکہ جائے گا۔ اس قافلے کا سردار ابو سفیان تھا۔ اس نے ایک سانڈنی سوار مکہ دوڑا دیا کہ قافلے کی حفاظت کے لیے دوڑو، مسلمانوں کے حملے کا خطرہ ہے۔ یہ سن کر مکہ کے بڑے بڑے لوگ لڑنے کے لیے تیاری کرنے لگے اور ادھر نکل آئے۔ ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے صحابہ کے ہمراہ مدینہ سے باہر نکل آئے، لیکن ابو سفیان مدینے سے بچا کر نکل گیا۔ مکہ سے جو لشکر مدینے کی طرف قافلے کو بچانے کے لیے آیا تھا، مسلمانوں سے اس کی مد بھیڑ ہو گئی۔ آیات نمبر 87 میں اس کا تذکرہ ہے۔ اللہ کی منشا یہ تھی کہ مسلمان کفار سے جہاد کر کے فتح حاصل کریں تاکہ آئندہ اسلام کے لیے راستہ تمام عرب میں ہموار ہو سکے اور سچ اور جھوٹ اور حق و باطل میں فیصلہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے 1000 فرشتوں سے مسلمانوں کی مدد کا جو وعدہ کیا تھا اس کو پورا کیا اور کامل فتح نصیب ہوئی۔ اللہ کی مدد اس بے سر و سامانی میں کافی ہوئی۔ فتح کا انحصار ظاہری ساز و سامان پر موقوف نہیں ہوتا، اصل چیز اللہ پر ایمان اور اس پر بھروسہ ہے، کیونکہ اللہ سب پر غالب حکمت والا ہے۔ اگلا رکوع آیت نمبر 11 سے 19۔ پہلے رکوع سے جنگ بدر کا حال بیان ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کس طرح مومنوں کے ساتھ رہی، کیونکہ یہ سخت آزمائش کا وقت تھا۔ مسلمانوں کی تعداد کم تھی، دشمن 3 گنا تھے، وہ ہتھیاروں سے لیس تھے اور ادھر ارادہ تھا کہ تجارت کے قافلے کو لوٹ لیں گے، لیکن عین اس وقت لڑائی سے سابقہ پیش آ گیا۔ دشمن نے پہلے ہی اچھی طرح جگہ پر قبضہ کر لیا۔ زمین ریتلی تھی جس پر چلنا دشوار ہو رہا تھا، پانی پر بھی کفار کا قبضہ ہو گیا۔ ان سب باتوں سے پریشانی میں اضافہ ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص رحمت سے یہ تمام مشکلات دور کر دیں۔ زور کا مینہ برسا، ریت جم گئی، پینے کے لیے پانی بھی مل گیا، غسل اور وضو کے لیے بھی پانی جمع ہو گیا۔ اس کے بعد مسلمانوں پر غنودگی کی کیفیت طاری ہو گئی۔ جب سب ہوشیار ہوئے تو دل سے خوف و ہراس نکل گیا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں کی مدد کی بھی خوشخبری سنا دی، جس سے مسلمانوں کے دل اور مضبوط ہو گئے اور مسلمانوں کا کفار پر رعب بھی بیٹھ گیا، اور مومنوں نے دلیر ہو کر کفار پر وار کیے۔ آگے فرمایا کہ کفار نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، اس لیے اللہ نے مسلمانوں کو ان پر مسلط کیا، اور اللہ نے ایسے طریقے سے فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائی کہ ادھر مسلمانوں نے وار کے لیے ہاتھ اٹھایا، ادھر کافر کا سر زمین پر آ گرا۔ یہ سب فرشتوں کی مدد کا نتیجہ تھا۔ آگے کفار سے خطاب ہو رہا ہے کہ تمہارے لیے اس دنیا میں بھی رسوائی اور ذلت ہے جو تمہاری اپنی کرتوتوں کا نتیجہ ہے، اور قیامت کے روز بھی دردناک عذاب ہوگا۔ فرشتے کھینچ کر دوزخ میں جھونک دیں گے۔ پھر مسلمانوں کو ہدایت دی جا رہی ہے کہ لڑائی کے موقع پر دشمنان اسلام سے مقابلہ ہو رہا ہو تو ڈر کر بھاگنا نہیں چاہیے، مردانہ وار لڑائی کرنی چاہیے۔ جو شخص ایسے موقع پر بھاگے گا وہ گناہ گار ہوگا۔ پیٹھ پھیر کر جانا صرف 2 موقعوں پر جائز ہے، ایک یہ کہ لڑائی میں کسی چال کے طور پر کوئی پینترا بدلا جائے، دوسرا یہ کہ کوئی فرد یا چھوٹی جماعت اپنی بڑی جماعت سے ملنے کے لیے پیچھے ہٹ جائے۔ اگر اس کو ایسا کرنے سے منع نہ کیا گیا ہو یا ایسے کرنے سے کسی بڑے نقصان کا اندیشہ نہ ہو، ورنہ کسی حال میں بھی بھاگنا جائز نہیں ہے۔ جو ایسا کرے گا وہ اللہ کے غضب کو دعوت دے گا، دنیا میں بھی ذلت ہوگی اور آخرت میں دوزخ کا عذاب ہوگا۔ پھر قتال کے مسئلے میں مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ تم نے کافروں کو کیا قتل کرنا تھا، وہ تو ہم نے اس کو قتل کیا، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ہم نے قتل کیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد ہے کہ آپ نے جو مٹھی بھر خاک ہاتھ میں لے کر شاہد الوجوہ یعنی ان کے چہروں پر پھینکی، کفار کی طرف پھینکی، تو وہ تو اصل میں اللہ نے پھینکی تھی، جس کا اثر یہ ہوا کہ ان کی جان پر بن گئی۔ یہ سب اس لیے ہوا کہ مسلمانوں کو فتح ہو اور دنیا میں عزت اور غلبہ ہو۔
نیز کفار کے سب منصوبے ناکام ہوئے، یہ سب اللہ کا کرم تھا کہ تھوڑے آدمی بہت پر غالب آ گئے۔ کفار کو رسوا ہونا پڑا، یہ کفار کی اس دنیا میں سزا ہے کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، اور مرنے کے بعد قیامت کے روز جب وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے تو وہاں اس سے زیادہ ان کو سزا بھگتنی ہوگی۔ آخری آیت میں فرمایا کہ تم نے دیکھ لیا کہ یہاں دنیا میں تمہارا بڑا گروہ وہ کچھ بھی نہ کر سکا، ادھر ایک چھوٹا مسلمانوں کا گروہ تم پر غالب آ گیا، کیونکہ ان کے ساتھ اللہ ہے اور اس نے ان سے مدد کا وعدہ کر رکھا ہے، لہٰذا باز آ جاؤ اور مخالفت ترک کر دو۔ آج بھی اگر مسلمان ایسا ایمان پیدا کر لیں تو کوئی وجہ نہیں کہ آسمان سے فرشتے ان کی مدد کے لیے نہ اتریں۔ آیت نمبر 20، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون۔ اے ایمان لانے والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور حکم سننے کے بعد اس سے سرتابی نہ کرو۔ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کہا کہ ہم نے سنا حالانکہ وہ نہیں سنتے۔ اس رکوع میں فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ مومنوں کے ساتھ ہے۔ یہ ایسی صورت میں ہوگا کہ مسلمان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں تو پھر اللہ کی نصرت ہر وقت ان کے ساتھ ہوگی۔ اس رکوع میں آخر تک بہت مفید اور قیمتی نصیحتیں بیان کی گئی ہیں۔ اگر مسلمان ان پر صدق کے دل سے عمل کریں گے تو پھر نہ کبھی دنیا میں کبھی ذلیل و خوار ہوں گے، نہ آخرت کے عذاب میں گرفتار ہوں گے۔ یہاں آیت نمبر 21 اور 23 میں فرمایا جا رہا ہے کہ تم ایسے کافروں اور منافقوں جیسے مت بنو جنہوں نے کہا کہ ہم نے سن لیا لیکن مانتے نہیں، یا سن کر کہتے ہیں کہ ہاں یہ اللہ کا حکم ضرور ہوگا مگر اس پر عمل نہیں ہو سکتا، حالانکہ وہ ایک طرف اس کو مانتے بھی ہیں۔ ایسے لوگ سننے والے بہرے ہیں، انہوں نے دل میں یہ ٹھان لیے کہ اسلام کے بتائے ہوئے راستے پہ نہیں چلیں گے۔ ایسے لوگ تمام جانداروں سے بدتر ہیں جو اللہ کی دی ہوئی قوتوں سے کام نہیں لیتے۔ ان کو کان اس لیے دیے گئے تھے کہ اچھی باتیں سنیں، زبان اس لیے دی گئی تھی کہ حق بات کہیں، جو بات سمجھ نہ سکیں وہ دریافت کریں، دل و دماغ اس لیے تھے کہ جو کچھ سنا اور معلوم کیا ہے اس پر غور کریں اور کسی اچھے نتیجے پر پہنچیں۔ لیکن جو لوگ ان قوتوں سے صحیح کام نہیں لیتے، اللہ ان کو سیدھی راہ نہیں دکھاتا اور ان کو ہدایت نہیں ملتی۔ آگے فرمایا جا رہا ہے کہ جب تم اللہ اور اس کے رسول کو ماننے کا اقرار کرتے ہو تو پھر اللہ کی طرف سے جو بھی تحریک کی دعوت ہو اسے قبول بھی کرو، اس میں تمہاری دونوں جہانوں کی کامیابی ہے۔ اور جو آدمی اپنی دعوت حق سے پس پش کرے گا یا شک و شبہ میں مبتلا ہوگا، تردد کرے گا، غلط طرز عمل اختیار کرے گا، اس کا دل ایمان سے پھر جائے گا، کیونکہ دل و دماغ سراسر اللہ کے قبضے قدرت میں ہے۔ آیت نمبر 25 میں فرمایا کہ اگر اجتماعی فتنے برپا ہو جائیں جو وبائے عام کی طرح ایسی شامت لاتے ہیں کہ ان کا وبال صرف ان کو کرنے والوں پر نہیں ہوتا بلکہ دوسروں کو بھی ملتا ہے، لہٰذا اس کی روک تھام کے لیے آغازی میں کوشش کرو۔ ایسے فتنے اس وقت پیدا ہوتے ہیں جب برائیاں کھلم کھلا اور گناہوں کا مناسب وقت پر تدارک نہ کیا جائے۔ جب برائیاں اور کھلے گناہ معاشرے میں پھیل جائیں تو ہر کوئی ان سے متاثر ہوتا ہے اور اکثر لوگ ان برائیوں میں کسی نہ کسی شکل میں مبتلا ہوتے ہیں۔ پھر ان برائیوں کے نتیجے میں ان کا وبال ظاہر ہوتا ہے اور پورا معاشرہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے طرح طرح کے عذابوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ان سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ اگر آدمی کسی نادانی میں کوئی برا کام کر رہا ہے تو خاموشی سے اللہ سے معافی طلب کر لے اور آئندہ پختہ ارادہ کر لے کہ دوبارہ یہ کام نہیں کروں گا۔ اس طرح اگر کوئی بڑا گناہ جو کھلم کھلا ہو، جو مثلاً فحاشی پھیلانا، دہشت گردی کرنا، ڈاکہ زنی، زنا، قمار بازی وغیرہ، اس سے خود بھی بچے اور دوسروں کو بھی بچائے۔ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اگر کوئی گناہ اس کی وجہ سے معاشرے میں پھیل گیا تو اس کی سزا نہ صرف سب کرنے والوں کو ملے گی بلکہ سب کا گناہ اس کے کھاتے میں جائے گا۔ معاشرے کے تمام افراد کا فرض ہے کہ نہ صرف وہ خود برائی سے بچیں بلکہ دوسروں کو بھی اس سے بچائیں۔ آیت نمبر 26 میں مسلمانوں کی اس حالت کا تذکرہ ہے جب کہ وہ مکہ میں تھے۔ فرمایا تم کمزور تھے اور مٹھی بھر تھے، سر و سامان بھی نہیں تھا، ہر وقت اس بات کا ڈر لگا رہتا تھا کہ یہ لوگ ہم پر حملہ کر کے ہمیں اچک لیں گے۔ اللہ کا کرشمہ یہ ہوا کہ اللہ نے مدینہ طیبہ میں تمہارے لیے ایک مستقل اور مضبوط ٹھکانہ بنا دیا اور وہاں کے لوگوں میں تمہاری محبت اور الفت پیدا کر دی۔ انہوں نے تمہیں بھائی بنا کر اپنے سگے بھائیوں سے بھی زیادہ عزیز رکھا، پھر بدر کے موقع پر اپنی خاص مدد سے نوازا۔
تمہیں قوت اور طاقت دی، تمہارے بڑے بڑے دشمنوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا اور تمہارے لیے حلال اور پاکیزہ روزی کا انتظام کیا اور اپنی نعمتوں سے مالا مال کر دیا تاکہ تم ہر حال میں اللہ کے شکر گزار بندے بن کر رہو۔ اب اس کے بعد تم پر لازم ہو جاتا ہے کہ تم ظاہری اور باطنی دونوں اعتبار سے اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرو اور نہ ان کے ساتھ کسی قسم کی خیانت کرو، نہ اپنی امانتوں میں یعنی اپنے نفس میں اور اپنے تصرف میں ہر وہ چیز جو اللہ نے تمہیں بخشی ہے خیانت کے مرتکب بنو۔ اللہ ہر حال میں تمہاری سب باتوں کو دیکھ رہا ہے۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد میں امانت اور دیانت کا خاص خیال رکھو۔ انسان کے اخلاق ایمانی میں جو چیز خلل ڈالتی ہے اور جس کی وجہ سے انسان منافقت، غداری، دوسروں کی جاسوسی اور ایجنٹی یا خیانت میں مبتلا ہوتا ہے، وہ اپنے مالی مفادات اور اپنی اولاد سے حد سے بڑی ہوئی دلچسپی ہوتی ہے۔ آیت نمبر 29، یا ایہا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو فضل عظیم۔ ایمان والو، اگر تم خدا ترسی اختیار کرو گے تو اللہ تمہارے لیے کسوٹی بہم پہنچا دے گا اور تمہاری برائیوں کو تم سے دور کر دے گا اور تمہارے قصور معاف کرے گا۔ اللہ بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ اس رکوع میں خاص طور پر پہلی آیت میں اللہ نے نصیحتوں کا عطر نکال کر فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے ہوئے تقویٰ اختیار کرو، اس سے تمہیں فرقان نصیب ہوگی، یعنی تمہیں نیک اور بد میں تمیز کرنے کی قوت نصیب ہوگی اور تمہاری خطاؤں اور لغزشوں کا برا اثر تم پر نہیں ہوگا اور ان پر گرفت بھی نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ بڑا فیاض اور فضل کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 30 میں فرمایا جا رہا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ وقت یاد کرو کہ جب ہجرت سے قبل کفار تمہیں قید کرنے یا قتل کرنے یا نکال دینے کا پروگرام تیار کر رہے تھے، لیکن ادھر وہ تدبیریں کر رہے تھے اور ادھر اللہ تعالیٰ اپنی تدبیر کر رہا تھا۔ آخر اللہ کی تدبیر غالب آئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد مدینہ تشریف لے آئے اور جنگ بدر میں فتح ہوئی۔ جب اللہ کی تدبیر غالب ہے تو پھر دوسروں سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے احکامات کی اطاعت کرنی چاہیے۔ آیت نمبر 31 اور 32 میں ارشاد ہے کہ کافروں کے سامنے جب اللہ کی آیات سنائی جاتی ہیں تو وہ بے پرواہی سے کہتے ہیں سن لیا، ان میں دھرا کیا ہے، یہ تو پرانے زمانے کے قصے ہیں، یہ ہم بھی لکھ سکتے ہیں، حالانکہ وہ ایک آیت بھی نہیں لا سکتے۔ پھر انہوں نے کہا کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ہم پر عذاب نازل کر کے دکھاؤ تو اگر اللہ کا یہ دین سچا ہے تو آسمان سے پتھر کیوں نہیں برستے یا کوئی سخت عذاب کیوں نہیں آتا؟ یہ دراصل ان کی ضد کرنے کی انتہا تھی اور ایسی دعا کر کے دوسرے مسلمانوں کو متاثر کرنا چاہتے تھے۔ آگے فرمایا کہ اس عذاب کے نہ آنے کی ایک وجہ یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان میں موجود تھے اور دوسرے لوگ کچھ لوگ توبہ استغفار کرنے والے موجود تھے۔ اللہ کی سنت یہ ہے کہ جب تک لوگ اللہ کی رحمت اور مغفرت طلب کرتے رہتے ہیں وہ ان پر عذاب نہیں بھیجتا۔ پھر فرمایا جا رہا ہے کہ ان میں کون سی ایسی بات ہے کہ عذاب نہ آئے، کیونکہ وہ مسجد حرام بیت اللہ میں عباد اللہ کا داخلہ بند کرتے ہیں اور سینہ زوری سے کہتے ہیں کہ ہم مسجد کے متولی ہیں، جسے چاہیں اس میں داخل ہونے دیں اور جسے چاہیں روک دیں، حالانکہ کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اللہ کے گھر سے کسی کو روکے۔ دوسرے یہ کہ وہ بیت اللہ کی تولیت کے حقدار بھی نہیں، ان کی تولیت تو خدا ترس متقی لوگوں کا حق ہے۔ تیسرے ان کی اپنی عبادت بیت اللہ میں سیٹیاں بجانا اور تالیاں بجانا اور برہنہ طواف کرنا ہے، جیسا کہ آج کل بھی بعض قوموں کا شیوہ ہے۔ بس جنگ بدر کے موقع پر ان کی یہ شکست ان کے لیے دنیا میں عذاب ہے اور قیامت کے روز ان سے کہا جائے گا کہ تم اعتقادی اور عملی کفر کے عوض ہمیشہ ہمیشہ کے عذاب کا مزہ چکھو۔ آیت نمبر 36، 37 کفار یہ سمجھتے تھے کہ مال و دولت اور سامان حرب سے لڑائی میں فتح ہوتی ہے۔ فرمایا کہ مال خرچ کرنے سے کیا ہوگا، خرچ کرتے رہو، بالآخر تمہیں پشیمانی کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، تمہیں شکست ہوگی۔ اگر پھر بھی اسلام قبول نہ کیا تو تم سب کو اکٹھا کر کے دوزخ کا ایندھن بنا دیا جائے گا۔ اللہ کی حکمت اور مشیت کا تقاضا یہ ہوا کہ اس حق و باطل کی کشمکش میں اللہ نے ناپاک اور بدنیت لوگوں سے پاک لوگوں کو جدا کر دیا تاکہ برے لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے۔ ان سب کو اکٹھا کر کے آخر جہنم میں جھونک دے اور ان کو معلوم ہو جائے کہ نیک لوگوں کی مخالفت کر کے انہوں نے سراسر نقصان اٹھایا۔ دنیا میں بھی ان کی رسوائی ہوئی۔ جنگ بدر میں بڑے بڑے کفر کے سردار
واصل جہنم ہوئے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ جو کچھ بھی آج ہم نے اس بارے میں پڑھا، جو احکامات اس میں نازل ہوئے، ان پر عمل پیرا ہونے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ہم اللہ سے شرک سے بچیں اور نماز کو قائم کریں اور زکوٰۃ کو پورا ادا کریں، لوگوں کے حقوق ادا کریں، اور اللہ کی اور اللہ کے نبی کی سنت پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور دین سے دوری اور قرآن سے لا علمی کے دور میں جو کچھ ہم سے ہوا، اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دینا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔